صل علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على فتحيات الإكرام على سجد أسلم ما في الوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم اللواء سبق والفاتح لمن خلق أي معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب المقدم ابتداء عجل الله تعالى فرده الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم بغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد استقبال ماہ اعظم میں جتنی قوت آل محمد نے عطا فرمائی ہے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. لاکھ احسان ہے پروردگار عالم کے کہ اس کے خصوصی لطف و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر مدرسہ حسین ابن علی میں افہام و تفہیم کا موقع نصیب ہوا. یہ اس مدرسے کے دروازے کھلے ہیں جس کی سند پا جانے والے کو شفاعت نصیب ہوتی ہے. اور آل محمد کائنات آدم و عالم میں کچھ شان سے تقسیم کرتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا دھرنے وان بڑے سے بڑا عطا کرنے والا بڑے سے بڑا سخی آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں تقسیم ہونے والی چیزیں دو ہیں, یا علم تقسیم ہوتا ہے یا لنگر تقسیم ہوتا ہے. اور حالات زمانہ گواہ ہیں کہ جب بھی کسی نے علم بانٹا وہ پہلے جہالت کا اقرار لیتا. جہالت کا اقرار لیے بغیر کوئی علم بانٹنے پر تیار نہیں. شفیق سے شفیق استاد جب کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو پہلا فکرہ کہتا ہے آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا. ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ تم جاہل ہو, میں تمہیں بتاؤں گا. تم نہیں جانتے, میں تمہیں بتاؤں گا. سامعین گرامی, پوری کائنات میں جا کے دیکھیے, علم بانٹنے والا پہلے جہالت کا اقرار لیتا ہے اور پھر علم بانٹتا ہے. روٹی بانٹنے والا پہلے غربت کا اقرار لیتا ہے اور پھر روٹی دیتا ہے.
غریبوں میں کھانا بنٹے گا، جس کو چاہیے آ کے لے جائے۔ کیا کہنے حسین تیری عصمت کے، حسین نے دونوں چیزیں بانٹی لیکن عزت کے ساتھ۔ علم بانٹنے والا مجتہد اعظم کیوں نہ ہو، اسے بار بار یہ فکرہ کہنا پڑتا ہے میں تو سبق سنا رہا ہوں۔ واقعات تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، اب ذرا سوچ کے بتائیے یہ فکرہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اب سارے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، یہ تہذیب ہے مدرسہ حسین کی کہ پڑھانے والا جتنا مرضی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ مجمع سے اپنے آپ کو کم علم ثابت کرے تاکہ علم لینے والے کو ذلت محسوس نہ ہو۔ اور جب حسین نے لنگر بانٹا، قرآن کی قسم کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، پھٹی قمیض والا بھی جھولی پھیلا کے نہ کروڑ پتی شرمندہ ہے نہ پھٹی قمیض والا۔ تو اس مدرسے کا فیضان آل محمد کے صدقے میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عنوان مجلس کے طور پر جس آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ جمعہ کی آیت۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ اللہ نے سورہ جمعہ کو جمعے کی نماز میں لازمی قرار دی، اور اب تو وہ خطرناک دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ جمعے کے ہی منکر ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے دیجئے، یہ فجر ظہر پہ بھی حملہ کریں گے۔ آیت قرآن میں موجود ہے، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کرو۔ پیغمبر اعظم نے جمعے کی نماز کو غریبوں کا حج قرار دیا۔ یہ غریبوں کا حج ہے، اکٹھے ہو جاؤ، اور اکٹھے ہونے کے بعد آپس کی معاشرت کو دیکھو کہ تمہارے مسائل کیا ہیں اور تمہارے پریشانیاں کیا ہیں۔ اس نماز کے اندر ہر جمعے کو اللہ نے ایک سورت بار بار پڑھوائی۔ اب جو بار بار پڑھوائی تو اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ روزانہ کی نماز میں سورہ الحمد کو بار بار پڑھایا، اور جمعے میں بھی اسے ضروری قرار دیا۔ معصوم کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور مومن پر واجب ہے کہ باقی قرآن کی قرأت آئے یا نہ آئے، سورہ حمد اسے پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ الحمد کی 7 آیتیں، اسے کہتے ہیں سبع المثانی، 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ۔ ایک دفعہ ہوتا تو 7 رہ جاتی، 2 دفعہ آیا ہے تو 14 ہو گئی۔ اور جمعے کے اندر جو پالیسی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا۔
کہنے تیری ربوبیت کے جسے علی جیسا امام جھکے. علی کا مطلب ہے بلند، کعبے کا مطلب ہے بلند، نجف کا مطلب ہے بلند. نجف اونچی چوٹی کو کہتے ہیں، کعبہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، علی بلندی کو کہتے ہیں. میری آپ کی سوچ کی بلندی کو علی نہیں کہتے، کیونکہ ہم نے اس کا نام علی نہیں رکھا. جس نے اس کا نام علی رکھا ہر میدان میں علی، ایک آدھ شعبے میں نہیں. میں آیا یہاں مجلس پڑھنے اور آپ نے خوش ہو کے کہا علامہ صاحب آ گئے ہیں، بس میں نے کہا مجلس پڑھائیں. آپ نے کہا نہیں مولانا مجلس سے تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. ہمارے علاقے کے ایک پہلوان نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا. ہم نے کہا فکر نہ کرو، ہمارے علامہ صاحب آ رہے ہیں ملتان سے، تم سے ایسی کشتی لڑیں گے کہ تم جان رہو. اب جب مجھے لڑنا نہیں آتا تو میں بھاگوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا. آپ ایسے ناراض ہوتے رہتے ہیں. جن بزرگوں کو لڑنا نہیں آتا تھا انہوں نے احد اور بدر سے بھاگنا نہیں تھا تو اور کیا کرنا. مفت میں ہڈی پسلی توڑوا لینا کوئی شریفوں کا کام. بھئی ایک بندے کو پتا ہو کہ میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی تو عافیت اسی میں ہے. خدا حافظ. کیا کہنے یا علی تیرے. اللہ نے جب تجھے ہر کام میں علی پایا تو اس نے نام رکھا علی، اور اس علی نے سجدے میں گر کے کہا میں اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا. میرے عنوان کا فوکس مرکزی نقطہ نگاہ، اگرچہ موضوع تبدیل ہے لیکن مقصد وہی ہے. دو وحشی درندے میرے مذہب کو کھا رہے ہیں. ایک کہتے ہیں عمل کوئی نہیں، ایک کہتے ہیں عقیدہ کوئی نہیں، اور یہ دونوں جھوٹے ہیں. اہل بیت کا مذہب آمنوا وعملوا الصالحات ہے. ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں عزادار ہوں، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، انہیں شرم آنی چاہیے زین العابدین سے. ایک ہی وقت میں ایک امام زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے. سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا عزادار. جب خون رونے والا نماز نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والا نماز کیسے چھوڑ سکتا. جب ہمارے درمیان سے یہ غلط فہمیاں نکل جائیں گی پھر ہم شیعہ کہلوائیں گے. ایک بے وضو انسان حضرت عباس کا علم اٹھا کے سڑک پہ چلے، یہ شیعہ مذہب کی عزت ہے. ایک باوضو